بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں جی سب دوست؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آصف اقبال ملتان سے۔ 12 اپریل 2026 اتوار کا دن ہے جی۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے نا وہ ہم ڈسکس کریں گے۔ بہت زیادہ دوست بھائی میسج بھی کر رہے تھے کہ سبز چارہ اور خشک چارہ اس میں کیا فرق ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں جی سبز چارہ بالکل بھی نہیں کھلانا جانوروں کے لیے، وہ یعنی اچھا نہیں ہے، یعنی موت ہے وہ سبز چارہ، اور خشک چارہ کھلانا چاہیے سال کے 12 مہینے، اور یعنی وہ بہتر ہے، اس کے بغیر بکری نہیں پل سکتی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نا ہر انسان کو شعور دیا ہے۔ یہ جو ہم ہے نا اشرف المخلوقات ہمیں کیوں بنایا ہے؟ اسی وجہ سے بنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سوچنے سمجھنے کی نا صلاحیت دی ہے۔ آپ نے کسی کو دیکھ کے کام نہیں کرنا، ٹھیک ہے لوگوں کے تجربات سے فائدہ اٹھانا چاہیے، لیکن اپنا دماغ بھی لگانا چاہیے۔ سننی سب کی چاہیے، کرنی وہ چاہیے جو آپ کو سارے مشوروں میں سے بہتر لگے، ٹھیک ہے نا۔ پہلے مجھے بھی ایسے لگتا تھا کہ نا جی یعنی جو سبز چارہ ہے نا، خاص طور پہ سردیوں میں تو آپ نے جانوروں کو بالکل نہیں ڈالنا سبز چارہ۔ دیکھیں وہ پھر نقصان ہوگا سبز چارے کا سردیوں میں۔ جو نومبر دسمبر جنوری یہ جو 3 مہینے ہمارے ملتان میں بہت سردی پڑتی ہے، آپ کے علاقوں میں جب سردی بہت شدت کی سردی پڑے تو آپ نے اس ٹائم میں سبز چارہ نہیں ڈالنا۔ اس کے بعد اس کے علاوہ یعنی جیسے اب موسم ہے، اپریل کا موسم ہے اور دھوپ بڑی کڑاکے کی، یہ پیچھے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ویڈیو میں، یہ جی لوسن ہے، یہ میں آپ کو توڑ کے بھی دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں یہ لوسن ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ سبز ڈالیں، برسین سے بہتر ہے۔ برسین بھی اگر آپ نے ڈالنی ہے، جوی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جو خشک چارے یعنی سبز چارے کے طور پہ استعمال ہوتی ہیں۔ رائی گراس ہے، ٹھیک ہے نا، پروٹین گراس ہے، اس طرح کی گراس کافی زیادہ ہے جو کہ آپ بکریوں کو ڈال سکتے ہیں، جس میں پروٹین کا لیول اچھا ہے۔ تو جی چیٹ جی پی ٹی ہے، گوگل ہے، آپ اس کے اوپر کوئی بھی نیوٹریشن ویلیو لکھیں، کسی بھی چارے کی نام لکھ کے لکھ دیں، وہ آپ کو سارا بتا دے گا۔ سبز چارہ جانوروں کے لیے بہت اچھا ہے، گرمیوں میں آپ ڈال سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے پاس خشک اویلیبل نہیں ہے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ گوٹ فارمنگ نہیں کر سکتے، شروع سے چلتا آ رہا ہے، گوٹ فارمنگ کرتے جا رہے ہیں لوگ، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے گوٹ فارمنگ کو آسان کرنا ہے، مشکل نہیں کرنا، کمپلیکیشنز نہیں کرنی، آپ نے ہر چیز کا نعم البدل ڈھونڈنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ کہ اگر ہمارے پاس یہ چیز اویلیبل نہیں ہے تو یہ نہ ہو کہ آپ کہیں جی ہم یہ کام ہی نہیں کر سکتے۔ بھائی کتنے لوگ ہیں کر نہیں رہے، ٹھیک ہے۔ کسی کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا زندگی کے اندر۔ کوئی چیز اویلیبل ہے بہت اچھی بات ہے، نہیں اویلیبل ہے اس کا نعم البدل ہے۔ کتنے لوگ پال رہے ہیں آج بھی گاؤں دیہاتوں میں، لوگ سبز چارے پہ پال رہے ہیں، لیکن تھوڑا دماغ سے کام لینا ہے۔ سردی میں اگر اس کو سبز چارہ کھلائیں گے تو وہ جانور بیمار ہوں گے۔ سخت سردی میں اگر ہم بوتلیں پئیں، آئس کریم کھائیں، ٹھنڈی چیزیں بہت زیادہ کھائیں گے تو ہم بھی بیمار ہو جائیں گے۔ سیم اسی طرح جانوروں کے اوپر ہے۔ اور اگر آپ کے پاس خشک چارہ ہے تو بہت اچھی بات ہے، اس میں پروٹین کا، جیسے لوسن خشک ہے، پروٹین کا لیول بہت اچھا ہے تو آپ وہ لوسن ڈالیں۔ اگر آپ کے پاس نہیں ہے، آپ بہت زیادہ دوست بھائی ہمیں میسج کرتے ہیں مجھے کہ ہمارے علاقے میں لوسن نہیں لگتا، ٹھیک ہے۔ اگر لوسن نہیں لگتا آپ کے علاقے میں، آپ دوسرا چارہ لگائیں۔ ابھی اب جنتر کا موسم ہے، گندم کے بعد جنتر آپ لگا لیں، جنتر سے اچھا کوئی چارہ نہیں ہے۔ لوسن آپ جب ڈالیں گے تو آپ کو 7 گرینز ڈالنے پڑیں گے، لیکن جب آپ جنتر ڈالیں گے تو اس میں اس کے جو پھلی میں جو دانہ ہوتا ہے 28% پروٹین ہے، اس میں آپ کو کوئی چیز ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیلشیم، پروٹین، فاسفورس، ہر چیز اس کے اندر موجود ہے۔ تو آپ جنتر جب ڈالیں تو آپ جانور کو کچھ بھی نہ ڈالیں تو آپ گزارا کر سکتے ہیں۔ لوسن اگر آپ خشک بھی ڈالیں گے یا ہرا بھی ڈال رہے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کو گرینز ڈالنی پڑیں گی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ موسمی چارے جو بھی ہیں، یعنی سال میں میرے خیال 3-4 مہینے سردی ہوتی ہے، اس کے بعد اگر آپ سبز چارہ ڈالنا چاہیں تو آپ ڈال سکتے ہیں۔ آپ نے نا اپنے جانور کو اسی طرح ہلانا ہے۔ ابھی میں آپ کو نا جا کے نا فارم میں دکھاتا بھی ہوں، ابھی جا رہا ہوں نا، خشک چارہ بھی ہمارے پاس پڑا ہوا ہے۔ میں آپ کو ابھی یہ ایکسپیریمنٹ بھی دکھا دوں گا۔ ہم چاہے سبز ڈالیں، خشک ڈالیں، بھوسا ڈال دیں، کبھی نہیں ہوتا کچھ اس طرح، تو جانور ہر چیز الحمدللہ کھاتا ہے، شوق سے کھا رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جانور کو اس طرح مینیج کریں کہ اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے ہر چیز پہ آپ ہلا دیں، یعنی تاکہ آپ کو پرابلم نہ ہو چارے کی۔ اور یہ تو آپ نے چارے کا خیر پہلے بندوبست کرنا ہی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس چارہ اویلیبل ہونا چاہیے پہلے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ آج جو ٹاپک تھا نا، بہت زیادہ دوست بھائی کہتے جی کہ اگر سبز چارے پہ جانور ڈالیں گے، سبز چارے پہ جانور کو پالیں گے تو وہ بیمار ہو جاتے ہیں، پرابلمز آتی ہیں۔ یہ دیکھیں کوانٹٹی اس کی مناسب رکھنی ہے آپ نے، یعنی اس کے بعد آپ سبز چارہ ڈال سکتے ہیں اور خشک چارہ بھی ڈال سکتے ہیں، جو چیز آپ کے پاس اویلیبل ہے۔ چاچا یہ والا کٹھا کر گنو، یہ والا کٹھا کر گنے پلی ڈے ایک تھی دیے والو والی چاہ گن دیں۔ تو نا جو چیز آپ کے پاس اویلیبل ہے، جو چیز اویلیبل ہے وہ آپ ڈالیں، ٹھیک ہے۔ اس سے آپ کے جانور آپ دیکھیے گا کہ گروتھ کرے گا۔ آپ نے جانور کو ہلانا اس طرح سے ہے، شام میں فی جانور کے حساب سے 250
دودھ والے جانور ہیں, گبن جانور ہیں یا قربانی کے بکرے ہیں, ان کو 250 گرام سے لے کر 500 گرام تک, آدھا کلو تک آپ گرینز وغیرہ ڈال دیں, ونڈا ڈال دیں, آپ دیکھیے گا کہ جانور زبردست ہو جائیں گے, فٹ ہو جائیں گے آپ کے جانور. تو آپ نے اس پہ نہیں رہنا کہ اگر یہ چیز ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم گوٹ فارمنگ نہیں کر سکتے. کر سکتے ہیں, ہر بندہ کر سکتا ہے, کرنا چاہے تو کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے. انسان سے زیادہ سمجھدار اور عقل مند اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی نہیں بنایا, ٹھیک ہے نا. تو آپ اپنے دماغ سے کام لے کے جانور کو جس آپ نے ہلانا ہے ہر چارے کے اوپر ہلانا ہے. ابھی میں آپ کو جا کے نا خشک چارہ بھی دکھاتا ہوں, اور یہ دیکھیے گا کہ دونوں ہم جانوروں کو آفر کرتے ہیں, سبز چارہ بھی اور یعنی خشک چارہ بھی, دونوں ہم ڈالتے ہیں, دونوں وہ بڑے شوق سے کھاتے ہیں, ٹھیک ہے. خاص طور پہ گرمی میں تو آپ ڈال سکتے ہیں, گرمی میں کوئی بھی پرابلم نہیں ہے. دوسرا, ہم جب ونڈا ڈالتے ہیں نا, بہت زیادہ دوست بھائی پوچھتے ہیں, تو پانی پڑا رہتا ہے جانور کے پاس. ہم نے جانوروں کو یعنی اس طرح یوز ٹو کیا ہوا ہے کہ وہ ونڈا کھائیں, خشک چارہ کھائیں, سبز چارہ کھائیں, ہم نے ان کے آگے پانی پڑا ہوتا ہے, ان کو 24 گھنٹے تازہ پانی رکھا ہوتا ہے, وہ اپنی مرضی سے پانی پی لیتے ہیں. کوئی افارے کا ایشو, کبھی کوئی پرابلم نہیں آیا, کیونکہ جس طرح آپ جانور کو لے کے چلیں گے وہ اسی طرح ہی چلے گا, ٹھیک ہے. تو ابھی فارم پہ جا کے نا میں آپ کو لوسن بھی دکھاتا ہوں, خشک جو ہم نے کیا ہوا ہے وہ بھی ہم جانوروں کو ڈالیں گے, وہ بڑے شوق سے کھاتے ہیں. یہ ہمارا نا خشک لوسن سارا سوکھ رہا ہے ترپالوں پہ, یہ آپ دیکھ لیں, یہ سارا خشک لوسن ادھر لگا ہوا ہے, یہ سوکھ رہا ہے. تو یہ بھی کوالٹی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, یہ دیکھیں, یہ اس کی کوالٹی ہے, یہ دیکھیں بالکل اب یہ تیار ہے. اور یہ گھر کا لوسن ہے, تو یہ 18% سے 22%, 20% سے اوپر پروٹین ہے اس کے اندر. تو یہ خشک لوسن ہے. ہم اپنے جانوروں کو یہ بھی آفر کر رہے ہیں, سبز چارہ بھی آفر کر رہے ہیں. کوئی چیز نہ ہو تو یعنی بھوسا وغیرہ کوئی بھی جو مل جائے وہ بھی ہم جانوروں کو ڈال دیتے ہیں. تو آپ نے جانوروں کو اس طرح لے کے چلنا ہے کہ اس کو کچھ بھی کھلائیں, جانور موٹے ہوں. اکثر میں صبح آ رہا ہوتا ہوں نا, تو ہمارے یہاں ناکشا چوک ہے, اس کے آگے نا ایک بندہ بکریاں لے کے جا رہا تھا, سندھی بکریاں اس نے رکھی ہوئی ہیں دوگلی ٹائپ, اتنی ماشاءاللہ صحت زبردست, ان کی پٹھے دیکھ کے دل خوش ہو جاتا ہے. صبح وہ لے کے نکلتا ہے 4-5. تو ابھی اگر کسی دن کل مجھے ملا تو میں آپ لوگوں کو وہ ویڈیو بنا کے نا دکھاؤں گا. تو نا اتنا ماشاءاللہ, اور وہ آس پاس جو روڈوں کے پاس نا درخت لگے ہوئے ہیں, گھاس وہ کھلاتا ہے, سوکھی گھاس جو ہوتی ہے وہ کھلاتا ہے, اور شام میں کچھ گرینز وغیرہ ڈالتا ہوگا. چلے اس سے اگر ملاقات ہوئی نا تو میں آپ کو ویڈیو بنا کے نا اس کے جانور بھی دکھاؤں گا. تو وہ بھی کھلا کے اتنا زبردست جانوروں کی صحت تو میں آپ کو بتا نہیں سکتا. تو بھائی جانوروں کو آپ کچھ بھی کھلائیں, اس چکر میں نہ پڑیں کہ سبز کھلائیں گے تو یہ ہو جائے گا, وہ کھلائیں گے تو یہ ہو جائے گا. ہم انسان ہیں, ہم بھی تو کچھ بھی کھاتے ہیں, کبھی سبزی کھاتے ہیں, کبھی کیا کہتے ہیں چاول کھاتے ہیں, کبھی گوشت کھاتے ہیں, کبھی فاسٹ فوڈ کھا لیتے ہیں, کبھی کوئی اور چیز کھاتے ہیں, تلی ہوئی چیزیں کھا لیتے ہیں. تو جانوروں کو بھی آپ گرمی کے اندر ان کی پانی کی کمی پورا کرے گا سبز چارہ. تو آپ سبز چارہ بے دھڑک ہو کے ڈالیں, کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے. جنتر ڈالیں, لوسن ڈالیں, برسین ڈالیں, اور کیا کہتے ہیں جوی ڈالیں, اور جو آپ کے علاقے میں موسمی چارے لگتے ہیں وہ سبز چارہ ڈالیں. کوئی اس طرح کی پریشانی والی بات نہیں ہے. نہ اس میں اپنا وقت ضائع کریں کہ جی سبز چارہ خشک چارہ یہ کریں, بجائے اس کے کہ ہم اس بحث میں پڑیں کہ سبز چارہ نقصان دہ, اس سے مر جائیں گے جانور, خشک چارہ ڈالیں, کیا کریں کیا نہ کریں, یہ سوچتے رہیں. تو آپ سبز چارہ ڈالیں, خشک چارہ ڈالیں, کچھ بھی کھلائیں, جانوروں کو موٹا تازہ کریں, ان کو بیچیں, سیل کر کے پیسے کمائیں, ٹھیک ہے نا. سوچتے رہیں گے تو بیٹھے رہیں گے. سوچنا نہیں ہے. پہلا قدم جو ہوتا ہے نا کسی بھی کام میں وہ مشکل ہوتا ہے. جب آپ نے پہلا قدم اٹھا لیا نا, پھر آپ کے گلے میں ڈھول ڈل گیا, پھر آپ نے اس کو بجانا ہی بجانا ہے. تو آپ ٹائم ویسٹ کرنے کی بجائے آپ کوشش کریں کہ نا آپ کام شروع کریں, ان کمپلیکیشنز میں آپ نہ پڑے. میں آپ کو اکثر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ ہم نے گوٹ فارمنگ کو آسان کرنا ہے, مشکل نہیں کرنا اس کو کہ جی یہ چیز ہوگی تو پھر ہم کر سکتے ہیں, یہ چیز نہیں ہے تو ہم نہیں کر سکتے. بھائی جو ہمارے پاس حالات, واقعات, جو سرکمسٹانسز ہیں انہی میں رہ کے ہم نے کام کرنا ہے, اور انہی میں ہی ہم نے سروائیو کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک چھوٹی سی بات ہے, یہ بات اپنے ذہن میں بنا لیں. اللہ پاک سے اچھے کا گمان کریں. حلال جانور ہے, حلال کام ہے, حلال رزق بچوں کے لیے کما رہے ہیں. آپ دیکھیے گا کہ آپ کو روزی لازمی ملے گی, آپ کا جانور موٹا ہوگا. آپ دل سے کھلائیں اس کو, کچھ بھی کھلائیں, دل سے کھلائیں, جانور آپ کا کمزور نہیں ہوگا, ٹھیک ہے نا. تو بس یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی, میں نے سوچا اس کے اوپر ایک یعنی یہ ٹاپک تھا, میں نے کہا ڈسکس کر لیں. بہت زیادہ دوست بھائیوں کے سوال اور کالز آتی رہتی ہیں, سبز کھلائیں, یہ کھلائیں, وہ کھلائیں. بھائی جو آپ کے پاس اویلیبل ہے وہ کھلائیں. بکری کچھ بھی کھا لے گی, ٹھیک ہے. آپ کوشش کریں, دیکھیے گا گھروں کی سبزیاں وغیرہ بھی کھا لیتی ہیں. یہ ہمارے پاس دیکھیں, اب یہ میں نے یہ وہ لگائے ہوئے ہیں, جو شرین لگائے ہیں, شہتوت ہے, اب یہ بھی کاٹ کے کھلا دیں گے کس دن. یہ بھی میں دکھاؤں گا آپ کو, یہ بڑے ہو جائیں شہتوت وغیرہ, اور یہ سہانجنا ہے تو یہ بھی کاٹ کے کھلائیں گے. آپ کے پاس درخت کے پتے ہیں وہ کھلائیں, آپ کچھ بھی کھلائیں,
ٹھیک ہے. تو بس یہ آج کی جو ویڈیو تھی نا اسی ٹاپک کے اوپر تھی کہ سبز چارہ اور خشک چارے کی جو بحث ہے. بہت زیادہ دوست بھائی کہہ رہے تھے جی اس کے اوپر کافی بحث ہو رہی ہے میڈیا کے اوپر, یعنی سوشل میڈیا پہ. تو میں تو ویڈیو اتنی زیادہ دیکھتا نہیں, ٹائم نہیں ملتا. تو بس امید ہے کہ آپ کو جو بات سمجھانے کی کوشش کی ہے وہ سمجھ آ گئی ہوگی. یہ آج کی ویڈیو تھی. مجھے اجازت دیں, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نیکسٹ کسی ویڈیو میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم.